نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اجمعین انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق نمبر 8 کی تمارین کے سوال نمبر 4 کو حل کر لیا تھا، اس لیے آج ہم سوال نمبر 5 سے اپنے سبق کی ابتدا کریں گے۔ جو لوگ پرانی والی بلیک اینڈ وائٹ والی بکس استعمال کر رہے ہیں وہ سبق نمبر 18 کی تمارین کے سوال نمبر 5 پر آ جائیں۔ سوال نمبر 5 ہے اقرأ الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے کلمات کو پڑھیے، وَاکْتُبْہا اور اسے لکھیے، مع ضبط اواخرہا اس کے آخری اعراب کے ساتھ، یعنی کہ ہم نے ان الفاظ کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے اور ان کے آخری اعراب کو بھی لگانا ہے۔ پڑھتے ہوئے بھی آخری اعراب کو پکارنا ہے اور لکھتے ہوئے بھی آخری اعراب کو لکھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے کلبانی۔ کلبانی کا کیا مطلب ہے؟ 2 کتے۔ یہ مثنیٰ ہے نا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ مرفوع ہے؟ جی ہاں، یہ مرفوع ہے اور اس کے مرفوع ہونے کی علامت اس کا یہ الف ہے۔ تو کلبانی، مکتبانی، قمیصانی، اخوانی، مندیلانی، مسترتانی، اختانی، امرأتانی، تو یہ سارے مثنیٰ مرفوع ہیں اور ان سب کے مرفوع ہونے کی علامت یہ آنی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ الف ان کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ تو چلیے ابھی اگلے سوال پر چلتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے فن الکلمات الآتیۃ، یعنی کہ دیے گئے الفاظ کو مثنیٰ میں تبدیل کریں۔ انہوں نے یہاں پر واحد الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اب ہمیں ان کا مثنیٰ بنانا ہے۔ پہلا لفظ ہے سیارتن، چلیے اس کا مثنیٰ بنائیے، سیارتانی۔ دوسرا لفظ ہے طبیبتن، یہ ہو جائے گا طبیبتانی۔ پھر ہے ولدن، ولدانی۔ لغتن، لغتانی۔ جس کے آخر میں گولتا آیا ہے نا تو اسے تو ہم نے فوراً تانی میں تبدیل کر دینا ہے۔ صدیقن، صدیقانی۔ تاجرن، تاجرانی۔ ملعقتن، ملعقتانی۔ ملعقتانی کا کیا مطلب ہے؟ جی ہاں، 2 چمچیاں۔ ملعقتانی کا مطلب ہے 2 چمچیاں۔ آگے ہے مدرسن، مدرسانی۔ بابن، بابانی۔ اسمن، اسمانی۔ ھذا، ھذانی۔ اور ھذہ کا مثنیٰ کیا ہوگا؟ ھاتانی۔ چلیے ابھی الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے کم۔ کم کا کیا مطلب ہے؟ کتنے، ہاؤ مینی۔ دوسرا لفظ ہے العید۔ عید کے کیا معنی ہیں؟ عید کے معنی عید ہیں، اردو میں بھی ہم اسے عید ہی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ دراصل عید کے معنی عربی زبان میں جشن یا تہوار کے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کی ٹرانسلیشن لکھیں گے نا تو ہم جشن یا تہوار لکھیں گے، جسے انگلش میں ہم فیسٹیویٹی کہتے ہیں۔ آگے ہے العجلۃ۔ عجلہ کسے کہتے ہیں؟ پہیے کو، اور اس کی جمع ہوگی عجلات۔ آگے ہے الحی۔ الحی کی جمع ہوگی احیاء۔
حیو کسے کہتے ہیں؟ حیو کا مطلب ہے محلہ یا پڑوس. انگلش میں ہم اسے کیا کہیں گے؟ نیبرہڈ. اگلا لفظ ہے الریالو. الریالو سعودی کرنسی کو ریال کہتے ہیں اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ ریالاتن. آگے ہے الرکعتو، اس کی جمع ہوگی رکعاتن. رکعت کسے کہتے ہیں؟ نماز میں جو ہم رکعت پڑھتے ہیں نا، یہ وہی رکعت ہے. پھر ہے المسطرتو. المسطرہ کسے کہتے ہیں؟ المسطرہ فٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکیل کو. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ مساترو. دیکھیں یہ بھی مساجدو کے وزن پر آیا ہوا ہے. مسجد کی جمع بھی مساجدو ہوتی ہے نا، تو یہ دیکھیں مساترو بھی اسی کے وزن پر آیا ہے. تو الحمدللہ ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے. تو چلیے ابھی کچھ نئے پوائنٹس پڑھ لیتے ہیں. اگلے سبق سے انشاءاللہ تعالی ہم عربی زبان کی گنتی یعنی کہ کاؤنٹنگ کو سیکھنا شروع کر دیں گے. عربی زبان کی گنتی اردو اور انگلش زبان کی گنتی سے مختلف ہوتی ہے. بعض اوقات تو یہ کافی مشکل لگنے لگتی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تھوڑی مشکل ہے، مگر ہم اسے انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ پڑھتے جائیں گے. اور ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اپنی ان کتابوں میں بھی عربی زبان کی گنتی کو مختلف گروپس میں تقسیم کر رکھا ہے. تو اب اس کتاب میں یعنی اولڈ بک 1 میں، کس میں؟ اولڈ بک 1 میں ہم صرف 1 سے لے کر 10 تک کاؤنٹنگ سیکھیں گے اور بس. اور جب ہم اولڈ بک 2 میں جائیں گے تو ہم 11 سے 19 تک کی کاؤنٹنگ کو سیکھیں گے، مگر یہ سب ہم بہت آہستہ آہستہ کر کے سیکھیں گے. اور پھر جب ہم سبق نمبر 24 میں جائیں گے تو پھر ہماری کاؤنٹنگ مکمل ہو جائے گی. لیکن چونکہ ہمارے ماحول میں، ہمارے ارد گرد عربی زبان نہیں بولی جاتی، حتیٰ کہ ہماری روزمرہ زندگی میں یہ الفاظ کبھی سننے میں بھی نہیں آتے، اسی وجہ سے ہمارے لیے ان کی پریکٹس تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیں ہم اپنی روزمرہ زندگی میں انگلش اور اردو کی کاؤنٹنگ کے الفاظ روز سنتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، روز کاؤنٹنگ کرتے رہتے ہیں، اپنی خرید و فروخت میں ان الفاظ کو استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے یہ ہمیں یاد کرنے نہیں پڑتے، ان سے ہماری جان پہچان ہمارے بچپن سے ہی شروع ہو جاتی ہے. تو عربی زبان کے الفاظ جب ہم نے کبھی سنے ہی نہیں ہیں، ہمارے ماحول میں استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں کیسے آ سکتے ہیں؟ پھر تو وہ ہمارے لیے مشکل ہی ہوں گے نا. لیکن زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فی الحال ہمیں اس کے اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ جب ہم انہیں بار بار پڑھیں گے اور بار بار دہرائیں گے تو پھر یہ ہمارے ذہن میں انشاءاللہ اچھی طرح بیٹھ جائیں گے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو مشکل لگیں، لیکن چونکہ ہم انہیں چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم کر کے سیکھیں گے، اس لیے یہ ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں رہیں گے. تو ابھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ 1 سے لے کر 10 تک کے نمبر کو سیکھیں گے. یہاں دیکھیں بورڈ پر میں نے 1 سے 2 تک کے نمبرز کو الگ الگ کر کے لکھ دیا ہے. واحد، اثنانی. ہم واحدن لکھیں گے مگر اسے ہم واحد پڑھیں گے، ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ آپ نے اگر گنتی لکھنی ہے تو آپ نے لکھنا کیا ہے، اور پھر جب اسے پڑھنا ہے تو کیسے پڑھنا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واحدن لکھنا ہے اور اسے پڑھنا کیا ہے؟ واحد. اسی طرح آپ اسنانی کو اسنانی ہی لکھیں گے اور اسے پڑھیں گے بھی اسنانی ہی، ٹھیک ہے. واحد، اسنانی، یہ 2 ہو گئے. اچھا اب اس اسنانی کے شروع کے اس الف کو دیکھیں، یہ کون سا حمزہ ہے؟ حمزہ قطع ہے یا حمزہ وصل؟ یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ حمزہ قطع یا وصل کا نشان نہیں لگاتے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کی پہچان میں مشکل ہوتی ہے. لیکن عرب لوگوں کو تو پتہ ہے کہ یہ کون سا حمزہ ہے، انہیں مشکل نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو اسنانی کا حمزہ ہے یہ حمزہ وصل ہے.
दूसरे हमज़े वसल की तरह ये भी अगर शुरू में आएगा तो हम इसे पढ़ेंगे, और अगर ये दरमियान में आएगा तो फिर हम इसे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सा असूल होगा। देखिए, अरबी ज़बान में तकरीबन 9 ऐसे अस्मा हैं जिनके शुरू में हमज़े वसल आता है। आपको याद होगा हमने इस्मुन पढ़ा था, इसका हमज़ा भी हमज़े वसल था। फिर हमने इब्नुन पढ़ा था, इसका हमज़ा भी हमज़े वसल है। इसी तरह हमने इम्रअतुन पढ़ा था, इम्रअतुन का हमज़ा भी हमज़े वसल होता है। इसी तरह इम्रउन, उसका भी हमज़ा हमज़े वसल होता है। और फिर इस्नानी या इस्नतानी, इन दोनों के शुरू में भी हमज़े वसल आया हुआ है। ठीक है, ये चंद एक अल्फाज हैं और इंशाल्लाह हमें आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए, अगला लफ्ज़ है सलासतुन। इसे भी हम सलासा पढ़ेंगे। जैसे हम आयशा तू को आयशा पढ़ते हैं, फ़ातिमा तू को हम फ़ातिमा कहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम इसे सलासा पढ़ेंगे। इसी तरह हम अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, थमानिया, तिस्आ और अशरा पढ़ेंगे। ठीक है ना। इन सब के आखिर में हम लिखते वक्त गोल ता के ऊपर तनवीन डालेंगे, लेकिन हम इस तनवीन को पढ़ेंगे नहीं। जब हम इन नंबर्स को पढ़ते हैं ना, बोलते हैं ना, तो उस वक्त फिर हम इस तनवीन को नहीं पढ़ते हैं। अभी फ़िलहाल हम इनकी हल्की फुल्की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम अगले सबक को शुरू करेंगे। तो रेडी? वाहिद, इस्नानी, सलासा, अरबआ, खमसा, सित्ता, सबआ, थमानिया, तिस्आ, अशरा। चलिए इन्हें दोबारा पढ़ते हैं और आप सब ने मेरे साथ ज़ोर से पढ़ना है। बोलिए, वाहिद, इस्नानी, सलासा, अरबआ, खमसा, सित्ता, सबआ, थमानिया, तिस्आ, अशरा। इसे अशरा भी पढ़ा जाता है और अशरा भी पढ़ा जाता है, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इन ग्रुप्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। इनमें से ये पहला और दूसरा अदद, यानी कि वाहिद और इस्नानी, कौन से? वाहिद और इस्नानी, ये हमेशा नात के तौर पर आते हैं। क्या कहा मैंने? वाहिद और इस्नानी, ये दोनों हमेशा नात के तौर पर आते हैं। आपको याद है हमारे इस गुज़श्ता सबक में हमने एक जुमला पढ़ा था, कम अखन लका या मुहम्मदू। तो इसका जवाब क्या था? ली अखुन वाहिदुन। तो इस जुमले में ये ली क्या है? ये जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर मुकद्दम है। और फिर ये अखुन क्या है? जी हाँ, ये मुब्तदा मुअख्खर है। और फिर ये वाहिदुन, ये नात है। जी हाँ, ये नात है। इसी वजह से मैंने आपको भी बताया था कि नंबर 1 और नंबर 2 हमेशा नात के तौर पर आएंगे। तो इस कलमुन वाहिदुन और कलमानी इस्नानी में वाहिदुन और इस्नानी, ये दोनों क्या हैं? जी हाँ, ये दोनों नात हैं। याद रहे, सिर्फ 1 और 2 बस। यहाँ पर बाकी नंबर्स के बारे में बात नहीं हो रही, सिर्फ 1 और 2 के बारे में बात हो रही है कि ये हमेशा नात के तौर पर आएंगे। देखें, अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे पास एक पेन है, तो इन दी कलमुन के जुमले में हम नात वाहिदुन भी लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ इंदी कलमुन का मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे पास कोई पेन है, और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरे पास एक पेन है। इसलिए बेहतर है कि हम कलमुन के बाद वाहिदुन लगाएं, ताकि बात बिल्कुल वाज़िया हो जाए और सुनने वाले को एक वाज़िया मतलब समझ आ जाए।
جبکہ قلمانی کو دیکھیں، قلمانی کا مطلب صرف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ 2 پین۔ اس کا اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں ہوتا، اس لیے ان دی قلمانی کے آگے ہمیں کچھ اور لگانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ میرے پاس 2 قلم ہیں۔ جب ہم قلمانی کے بعد اسنانی لگا دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا میرے پاس 2 ہی پین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہو گیا؟ اب جملے میں زیادہ ایمفیسس پیدا ہو گیا، زور پیدا ہو گیا، یعنی میرے پاس 2 ہی پین ہیں۔ تو یہاں واحد اور اسنانی یہ دونوں نعت کے طور پر آئے ہوئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تیسرے عدد کے ساتھ کیا کرنا ہوگا؟ اب اصل ڈرامہ شروع ہونے والا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ اب اصل ڈرامہ شروع ہونے والا ہے، لیکن ہم اسے انشاءاللہ تعالی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہاں سے تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے ہم انگلش میں کیسے کہیں گے کہ 3 کتابیں، 3 بکس، ٹھیک ہے نا؟ سادہ سی بات ہے، ہم 3 کے آگے بکس لگا دیں گے۔ دیکھیں بکس کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم اردو میں کیا کہیں گے؟ 3 کتابیں، 3 کے آگے ہم نے کتاب کی جمع لگا دی، کتابیں ہو گیا۔ یہ بالکل سادہ سا طریقہ ہے۔ چلیے ابھی میں کہتی ہوں 4 boys، 5 books، 6 cars، 7 students۔ اسے ہم اردو میں ہم یوں کہیں گے 4 لڑکے، 5 کتابیں، 6 گاڑیاں، 7 طلباء۔ تو اردو اور انگلش میں ہم یوں کرتے ہیں کہ عدد کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے اس چیز کو جسے ہم گن رہے ہیں نا، اس کی جمع کو لکھ دیتے ہیں، واحد کو نہیں لکھتے۔ ہم 4 بک نہیں کہتے، ہم 4 بکس کہتے ہیں۔ 4 کتابیں، 4 کتاب نہیں کہتے۔ بس اس کے علاوہ ہم کوئی خاص تبدیلی نہیں کرتے، یعنی کہ ایک عدد ہوتا ہے، عدد تو سارے واحد ہی لکھے جاتے ہیں نا، عدد کی تو کوئی جمع نہیں ہوتی نا، تو ہم عدد کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے سامنے جس چیز کو گنا جا رہا ہے نا اس کی جمع کو لکھ دیتے ہیں۔ سمپل سا طریقہ ہے اردو اور انگلش میں۔ تو عربی زبان میں 3 سے 10 تک، کیا کہا میں نے؟ 3 سے 10 تک۔ یاد رکھیں کہ ہم یہاں صرف 3 سے 10 تک کے اعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، باقی اعداد کی بات نہیں ہو رہی۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں۔ چلیے یہ جو میں نے بورڈ پر لکھا ہے ثلاثۃ کتب، اس کی کنسٹرکشن پر غور کریں۔ یہ کون سا مرکب ہے؟ دیکھیں ثلاثۃ میں نہ ال آیا ہے اور نہ تنوین آئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مضاف ہے۔ اور کتبن کو دیکھیں، یہ مجرور ہے، اس پہ تنوین آ گئی ہے، تو یہ ثلاثۃ کتبن جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ مرکب اضافی ہے۔ مرکب اضافی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، الاضافہ۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ 3 سے لے کر 10 تک مضاف اور مضاف الیہ کی صورت میں ہوں گے۔ تو یہاں پر یہ ثلاثۃ جو ہے یہ العدد کہلائے گا، اور کتبن اس کا المعدود کہلائے گا۔ المعدود کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ جس چیز کو گنا جا رہا ہے اسے معدود کہتے ہیں۔ ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہے کہ ہم اسے اردو میں بھی عدد اور معدود ہی کہتے ہیں۔ تو ثلاثۃ عدد ہے اور کتبن معدود ہے۔ ہم کتابوں کو گن رہے ہیں نا، اس لیے یہ کتبن جو ہے وہ معدود ہے۔ اردو اور انگلش میں بھی ہم کہتے ہیں نا 3 کتابیں، 3 بکس۔ ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ عدد کے سامنے معدود کی جمع کو لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر کتبن بھی جو ہے یہ بھی جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثۃ کے سامنے ہم نے کتبن لکھ دیا۔ تو دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں گے کہ عدد ہمیشہ مضاف کے طور پر آئے گا
اور معدود ہمیشہ مضاف الیہ بھی ہوگا اور جمع بھی ہوگا. ٹھیک ہے، معدود کیا ہوگا؟ جمع بھی ہوگا اور مضاف الیہ بھی ہوگا. لیکن میں دوبارہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں یہاں پر صرف 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کے بارے میں بات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو معدود کو دیکھیں، یہ جمع ہونے کے ساتھ اور کیا ہے؟ دیکھیں، عربی زبان میں ہر چیز یا تو مذکر ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے. تو پھر یہ کتبن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ کتابن کی جمع ہے نا، اس لیے یہ مذکر ہے. لیکن یہ کیا؟ ثلاثتو کے آخر میں تو یہ تائے مربوطہ آئی ہوئی ہے، تو کیا یہ مؤنث ہے؟ جی ہاں، یہ مؤنث ہی ہے. تو عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد میں ہم معدود کو دیکھیں گے. معدود اگر مذکر ہوگا تو اس کے لیے ہم عدد کو مؤنث بنا دیں گے، اور اگر معدود مؤنث ہوگا، نہیں، پھر عدد مؤنث نہیں ہوگا، پھر عدد مذکر ہو جائے گا، یعنی کہ الٹ ہو جائے گا. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میں نے نہیں کیا، یہ عربی زبان ہے اور یہ ایسے ہی ہے. لیکن یاد رہے کہ ہم یہاں پر 3 سے 10 تک کے اعداد کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اوروں کی بات نہیں ہو رہی ہے نا. تو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہو جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو پھر عدد مذکر ہو جائے گا. دراصل سبق نمبر 19 میں ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے صرف مذکر معدود کو ہی ایکسپلین کیا ہوا ہے. پھر وہ سبق نمبر 20 میں اس کا دوسرا رخ بتائیں گے. تو پھر وہ دوسرا رخ کیا ہوگا؟ دوسرا رخ یہ ہوگا کہ معدود اگر مؤنث ہوا تو پھر اس کا عدد مذکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ثلاثتو مؤنث ہے اور کتبن اس کا الٹ ہے، یعنی کہ یہ مذکر ہے. ٹھیک ہے؟ تو عدد مضاف ہوگا اور معدود جو ہے وہ مضاف الیہ ہوگا. چونکہ ہم مضاف اور مضاف الیہ کو اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں اور ہم اس کی اچھی خاصی پریکٹس بھی کر چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہاں پر ان کو سمجھنے میں انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد مضاف کی صورت میں ہوں گے، اور پھر ان کا معدود جو ہے مضاف الیہ بھی ہوگا اور جمع بھی ہوگا. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کے یہ اعداد تذکیر و تانیث یعنی کہ جنڈر میں معدود کے الٹ ہوں گے. چلیے ابھی مجھے پینس کو گننا ہے، تو میں عربی میں کیا کہوں؟ ثلاثتو اقلام. چلیے ابھی مجھے گھروں کو گننا ہے، تو میں کیا کہوں؟ ثلاثتو بیوت. اچھا، 3 شیخ، ثلاثتو شیوخ. اچھا، 3 طالب علم، ثلاثتو طلاب. طالب علم کی جمع کو لگا دیں گے نا، یعنی کہ طلاب. اچھا، 3 لڑکے، ثلاثتو اولاد. 3 آدمی، ثلاثتو رجال. دیکھیں الحمدللہ اب یہ ہمارے لیے بہت آسان ہوتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے آپ ان کی پریکٹس کرتے جائیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے مزید دلچسپ اور آسان ہوتے جائیں گے. اچھا، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اب یہ مضاف کا کیا بنے گا؟ کیا یہ ہمیشہ مرفوع ہوگا؟ جی نہیں. مضاف کی ہمیں پتہ ہے نا کہ نہ اس میں کبھی ال آتا ہے اور نہ تنوین. اس کے علاوہ اس پہ اور کوئی پابندی نہیں ہوتی. مضاف الیہ اس پر تو پابندی ہوتی ہے، وہ تو ہمیشہ 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 مجرور ہوتا ہے. لیکن مضاف جملے کے مطابق اعراب کا حامل ہوتا ہے. تو یہ ثلاثتو جو ہے یہ جملے کے مطابق ثلاثتا بھی ہو سکتا ہے اور ثلاثتی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن کتبن جو ہے نا یہ کتبن ہی رہے گا، یہ کتبن نہیں ہو سکتا یا کتبن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے نا،
اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، لیکن مضاف جو ہے وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے اور مرفوع بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا فیصلہ جو ہے وہ جملے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ نارمل مضاف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نارمل مضاف جملے کے مطابق مرفوع، منصوب یا مجرور ہو جاتا ہے۔ چلیے ابھی مجھے ثلاثہ کو منصوب کرنا ہے، تو یہ ہو جائے گا ثلاثتا کتبن۔ چلیے اب مجھے اسے مجرور بنانا ہے، تو یہ ہو جائے گا ثلاثتی کتبن۔ تو ثلاثہ جملے کے مطابق مرفوع، مجرور اور منصوب بھی ہو سکتا ہے، جبکہ کتبن ہمیشہ کتب بن ہی رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ابھی مجھے بتائیے قلم واحد کا مرکب کیا ہے؟ جی ہاں، یہ نعت منعوت ہے۔ اور قلمانی اثنانی کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی نعت منعوت ہے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم 3 کے عدد پر جائیں گے تو پھر یہ نعت منعوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں سے مضاف اور مضاف الیہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں سے ایک اور تبدیلی بھی ہوتی ہے کہ مضاف الیہ جو ہے یہ جمع میں بدل جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اب ہم جن چیزوں کو گن رہے ہیں نہ تو وہ واحد ہیں اور نہ مثنیٰ ہیں، اب یہ جمع ہو چکی ہیں، اس لیے یہاں پر معدود جمع کی صورت میں آئے گا۔ اور پھر اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ عدد اور معدود دونوں جینڈر میں یعنی کہ مذکر مؤنث میں ایک دوسرے سے الٹ ہوں گے۔ اگر معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث ہو جائے گا، اور اگر معدود مؤنث ہوگا تو اس کا عدد مذکر ہو جائے گا۔ ان کی آپس میں نہیں لگتی ہے۔ سر آصف اگرچہ نہ تو خود کو کوئی عالم مانتے ہیں اور نہ کسی یونیورسٹی کے ریگولر اسٹوڈنٹ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ بڑے تجربہ کار اور بہترین استاد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بے شمار ممالک میں جا جا کر دنیا کے بہترین استادوں سے اس علم کو حاصل کیا، اور پھر بقول ان کے انہوں نے جس طریقے کو مؤثر اور بہترین پایا اسی طریقے کو اپنی ٹیچنگ میں استعمال کیا۔ اسی طرح میں نے بھی انٹرنیٹ پر اور اپنے ارد گرد دیگر استادوں میں سے سر آصف کے طریقے کو نیو کمرز کے لیے بے حد بہترین اور مؤثر ترین پایا۔ اسی وجہ سے میں بھی یہ کوشش کر رہی ہوں کہ پوری طرح سے ان کے طریقے کو فالو کرتی ہوئی ان ویڈیوز کو بناؤں، تاکہ جو لوگ انگلش میں زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہیں ان تک بھی میں سر آصف کے اس مؤثر انداز تعلیم کو پہنچا سکوں۔ میرے لیے بہت آسان تھا کہ میں بھی ہمارے ہاں کے دیگر اساتذہ کی طرح اپنے ہی انداز میں صرف اسباق کی ریڈنگ کر دیتی اور ترجمہ کر دیتی اور سوالات کے جوابات اسٹوڈنٹ سے پوچھ کر بڑی آسانی سے یہ کورس بنا لیتی۔ شاید میرا خیال ہے 6 مہینے میں پورا کورس بھی بن جاتا، مگر میرا مشن کچھ اور ہے۔ میرا مشن یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کروں کہ اردو بولنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی عربی گرامر کو سیکھنا انتہائی آسان اور دلچسپ ہو جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسے آسان اور دلچسپ بنایا جائے۔ اسی لیے میں نے سر آصف کے ہی طریقہ کار پر چلنے کا تہیہ کیا، جو میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے، لیکن مشکلوں پر چل کے ہی تو آسانیاں ملتی ہیں۔ اسی لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ اردو بولنے والے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں وہ اسی طریقہ کار کے مطابق تعلیم حاصل کر سکیں اور سر آصف کے میتھڈ سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ عربی زبان میں 3 سے لے کر 10 تک کتابوں کو گن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثلاثۃ کتب، اربعۃ کتب، خمسۃ کتب، ستۃ کتب، سبعۃ کتب، ثمانیۃ کتب، تسعۃ کتب، عشرۃ کتب۔ اسے عشرہ بھی پڑھا جاتا ہے اور عشرہ بھی پڑھا جاتا ہے، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی 3 سے لے کر 10 تک لڑکوں کو گن لیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ثلاثۃ اولاد،
أربعة أولاد، خمسة أولاد، ستة أولاد، سبعة أولاد، ثمانية أولاد، تسعة أولاد، عشرة أولاد۔ چلیے ابھی مردوں کو گن لیتے ہیں۔ رجال، ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، ستة رجال، سبعة رجال، ثمانية رجال، تسعة رجال، عشرة رجال۔ تو دیکھیں ابھی آپ کو تھوڑی تھوڑی پریکٹس ہو رہی ہے نا، تھوڑا کانفیڈنس آ رہا ہے نا۔ تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اسے ریپیٹ کرتے رہیں گے اور ہم میں کانفیڈنس بھی آتا جائے گا، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سب یاد ہو جائے گا۔ چلیے ابھی سبق نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ یہاں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے صرف مذکر معدود کو استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، مؤنث نہیں کیا، یہاں پہ صرف مذکر معدود کو استعمال کیا گیا ہے۔ چلیے ابھی سبق نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ سب سے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے الدرس التاسع، یعنی کہ 9واں سبق۔ تاسع کسے کہتے ہیں؟ 9ویں کو کہتے ہیں۔ تسعہ تو میں نے آج آپ کو پڑھا دیا ہے، اور یہ تاسع کیسے بنا اسے بھی ہم آگے انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ یہ سبق بھی ایک مکالمہ ہے، ایک پرنسپل اور ٹیچر کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، المدیر۔ پرنسپل کہتا ہے کم طالباً جدیداً فی فصلک یا شیخ۔ یہاں پہ دیکھیں طالباً کیا ہے، یہ طالباً کم کے بعد آیا ہے نا، اور یہ واحد بھی ہے، نکرہ بھی ہے اور منصوب بھی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ تمییز ہے۔ اور پھر یہ جدیداً کیا ہے؟ طالباً جدیداً، طالباً جدیداً، رائمنگ کر رہے ہیں نا، دونوں ایک جیسے ہیں، تو یہ اس کی نعت ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں اس یا کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں، یا حرف ندا ہے اور شیخو اس کا منادہ ہے۔ یا جب کسی نام سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اعراب کو ہلکا کر دیتا ہے۔ اگر دمہ کی تنوین ہے تو وہ ایک دمہ میں بدل جائے گی۔ تو سوالیہ جملہ ہے، اس لیے ہم صرف اس کا ترجمہ کریں گے۔ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ یعنی کہ جناب آپ کی کلاس میں کتنے نئے طلباء ہیں؟ شیخ سر کو کہتے ہیں، جناب کو۔ تو آگے ہے المدرس فیہ عشرۃ طلاب جدد۔ اس فیہ کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور عشرۃ جو ہے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے نا، اور دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے، اس لیے یہ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف اور طلاب مضاف الیہ، اور جدد جو ہے اس کی نعت ہے، یعنی کہ اس میں 10 نئے طلباء ہیں۔ آگے ہے المدیر من این ہم۔ پرنسپل پھر سوال کرتا ہے کہ وہ کہاں سے ہیں، یعنی ان کا تعلق کہاں سے ہے۔ اکلہم من بلد واحد، کیا وہ سب ایک ہی ملک سے ہیں، ایک ہی کنٹری سے ہیں۔ المدرس لا ہم من بلاد مختلفۃ، لا کیا ہے؟ لا حروف الجواب میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور ہم من بلاد مختلفۃ کو دیکھیں، یہاں پر ہم کیا ہے؟ یہ ضمیر منفصل ہے نا، ہوا ہما ہم جو ہم پڑھتے رہتے ہیں،
تو یہ یہاں پر مبتدا ہے، اور من بلادن جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور مختلفتن کو دیکھیں یہ بلادن کی نعت ہے۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا کہ نعت اور منعوت جینڈر میں سیم ہوتے ہیں، لیکن یہ تو مختلف ہیں۔ بلادن کو دیکھیں، یہ مذکر ہے اور مختلفتن مؤنث ہے۔ کیوں؟ جی ہاں، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل جمع مؤنثن۔ بلادن کو دیکھیں، یہ جمع ہے، بلد کی جمع ہے، اور ہر غیر عاقل کی جمع کو ہم مؤنث واحد کی طرح ٹریٹ کریں گے۔ مختلفتن کو دیکھیں، یہ مؤنث واحد ہے، گولتابی اس پہ آئی ہوئی ہے، مختلفاتن نہیں ہے بلکہ مختلفتن ہے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ تو مدرس کہتا ہے نہیں، وہ مختلف ممالک سے ہیں۔ منہم ثلاثۃ طلاب من الفلپین۔ منہم جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یہ ثلاثۃ اس کا مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور طلابن مضاف لہ، اور من الفلپین جار مجرور۔ اسے اب آپ جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں، کیونکہ دیکھیں جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر کی تلاش کرتے ہیں نا، تو منہم ہماری خبر ہو گئی اور ثلاثۃ ہمارا مبتدا ہو گیا، تو اس لیے اب ہم من الفلپین کو جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، فلپین کسے کہتے ہیں؟ فلپین فلپائن کو کہتے ہیں، یعنی کہ ان میں سے 3 اسٹوڈنٹس فلپائن سے ہیں۔ وَأَرْبَعَةُ طُلَّابٍ مِنَ الْيَابَانِ، و حرف عطف ہے، اربعۃ کیا ہے؟ یہ معطوف علی ثلاثۃ ہے، اور وہو مضاف، اور طلابن مضاف لہ، اور من الیابانی جار مجرور، یعنی کہ اور 4 طلباء جاپان سے ہیں۔ و طالبانی من الصینی، و حرف عطف ہے، اور طالبانی جو ہے یہ معطوف علی ثلاثۃ ہے۔ حرف عطف کے بعد جتنے بھی اور الفاظ آئیں گے نا، ان سب کو ہم کہیں گے معطوف علی ثلاثہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو طالبانی معطوف علی ثلاثہ ہے، اور من الصینی جار مجرور ہے، یعنی کہ اور 2 اسٹوڈنٹس چائنا سے ہیں، سین چائنا کو کہتے ہیں، اور وطالب واحد من مالیزیا، و حرف عطف ہے، اور طالب معطوف علی ثلاثہ ہے، اور واحد کیا ہے؟ واحد اس طالب کی نعت ہے، اور من مالیزیا جار مجرور۔ مالیزیا کسے کہتے ہیں؟ ملائیشیا کو، اور اس کے معنی ہوں گے اور ملائیشیا سے ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے۔ اب اس سبق میں آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کس خوبصورتی کے ساتھ 1 سے لے کر 10 تک کی کاؤنٹنگ کی ہمیں پریکٹس کرا رہے ہیں، اور یہاں پر 3 سے لے کر 10 تک جتنے بھی اعداد ہیں نا، وہ مضاف کی صورت میں آئیں گے اور ان کا معدود مضاف لہ ہوگا۔ اور دیکھیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ طالبانی کا مطلب ہے 2 اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے؟ اسنانی یہاں پہ انہوں نے نہیں لکھا، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، اور 2 اسٹوڈنٹ چائنا سے ہیں، اور طالب واحد، دیکھیں، اور پھر طالب کے آگے انہوں نے واحد لگایا ہے تاکہ کلیئر ہو جائے بات، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات میں ابھی آپ کو سمجھا چکی ہوں۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ المدیر افی فصل کا طلاب من امریکہ، یعنی کیا آپ کی کلاس میں کوئی طلباء امریکہ سے ہیں؟ المدرس نعم فیہ 7 طلاب من امریکہ، نعم جی ہاں، حروف الجواب میں سے ہے۔ فیہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور 7 جو ہے مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور طلابن مضاف لہ ہے، اور من امریکہ جار مجرور،
یعنی کہ جی ہاں، اس میں 7 طلباء امریکہ سے ہیں۔ آگے ہے المدیر اہم جددن، کیا وہ نئے ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں ہم کے لیے جدد آیا ہے۔ اگر ادھر ہوا لکھا ہوتا تو پھر کیا تھا؟ جدیدن۔ اور ہما کے لیے جدیدانی۔ چلیے یہ پوائنٹ میں دوبارہ بول دیتی ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کے لیے جدد آیا ہے۔ اگر یہاں پر ہوا ہوتا تو پھر جدیدن آتا، اور اگر ہما ہوتا تو پھر جدیدانی آتا۔ یعنی کہ پرنسپل پھر سے سوال کرتا ہے کہ کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس لا ہم قدامى۔ اب اس جملے پر بھی ذرا غور کریں کہ ہم کے لیے قدامى آیا ہے۔ قدامى کیا ہے؟ یہ قدیمن کی جمع ہے۔ اگر یہاں پر ہوا ہوتا تو پھر قدیمن آتا، اور اگر اس ہم کی جگہ ہما ہوتا نا تو پھر قدیمانی آتا۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم نے مبتدا اور خبر کو نمبرز میں بھی آپس میں میچ کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ٹیچر جواب دیتا ہے نہیں وہ پرانے ہیں، یعنی کہ وہ پرانے اسٹوڈنٹ ہیں۔ آگے ہے المدیر کم طالباً فیہ من اوروبا۔ طالباً کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ تمییز ہے، جی ہاں۔ اور اوروبا کا کیا مطلب ہے؟ اوروبا یورپ کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں کتنے طلباء یورپ سے ہیں؟ المدرس، مدرس جواب دیتا ہے فیہ 5 طلاب من انگلترا۔ فیہ جار و مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور 5 مبتدا مؤخر ہے، وہو مضاف، اور طلاب مضاف لہ ہے، اور من انگلترا جار مجرور۔ یعنی کہ اس میں 5 طلباء انگلینڈ سے ہیں، و8 طلاب من المانیہ۔ و حرف عطف ہے، اور 8 معطوف علی 5 ہے، وہو مضاف، اور طلاب مضاف لہ ہے، اور من المانیہ جار مجرور۔ یعنی کہ اور 8 طلباء جرمنی سے ہیں۔ المانیہ جرمنی کو کہتے ہیں۔ و6 طلاب من فرنسا۔ و حرف عطف ہے، اور 6 معطوف علی 5 ہے، وہو مضاف، اور طلاب مضاف لہ، اور من فرنسا جار مجرور۔ تو یعنی کہ اور 6 طلباء فرانس سے ہیں، و9 طلاب من ہلندا۔ و حرف عطف ہے، اور 9 معطوف علی 5 ہے، وہو مضاف، اور طلاب مضاف لہ، اور من ہلندا جار مجرور۔ من ہلندا کا مطلب ہے ہالینڈ سے، یعنی کہ اور 9 طلباء ہالینڈ سے ہیں۔ المدیر شکراً یا شیخ، مدیر کہتا ہے شکریہ جناب، یا او سر تھینک یو۔ اچھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ شکراً کیا ہے؟ یہ شکراً جو ہے یہ مفعول مطلق ہے، اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا یاد رکھیں کہ بس یہ مفعول مطلق ہے۔ جب کوئی شکراً کہے تو ہم اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ عفواً۔ یہ بھی مفعول مطلق ہے، اور مفعول مطلق کو انگلش میں ایبسولوٹ آبجیکٹ کہتے ہیں۔ شکراً کا مطلب ہوگا تھینک یو، اور عفواً کا مطلب ہوگا ڈونٹ مینشن یا ویلکم۔ تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.